اس کے بعد آپ آ جائیں حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں واللہ خدا کی قسم ما علمنا بدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں رسول اللہ کے دفن کا علم ہی نہ ہوا. کب تک علم نہ ہوا انہیں؟ حتی سمعنا صوت المصاحی فی جوف اللیلۃ الاربعاء جب تک وہ ہمیں بیلچوں کی آواز نہ آئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول اللہ کو دفن کر دیا گیا ہے. تو نہ ان کے والد کو معلوم تھا، نہ حضرت عمر کو معلوم تھا، اور نہ ہی ان کو معلوم تھا. تو یہ حال تھا آپ کے صحابہ کا جن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے سنا کہ یہ شیعہ ذاکر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل و کفن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن ہونے کے حوالے سے صحابہ کرام حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہی نہیں تھا. تو یہ بات کر کے سادہ لو مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ شکوک و شبہات داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا ان حضرات کو علم ہی نہیں تھا. تو یہ بالکل اس کا ایک جاہلانہ اور احمقانہ اور بالکل بے بنیاد الزام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. تو اس کے الزام کو رد کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس حجرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور جس حجرہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزار شریف، اپنے تدفین، اپنے دفن ہونے کے لیے پسند فرمایا، وہ حجرہ ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کا حجرہ ہے، جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہو، انہیں علم ہی نہ ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، تجہیز و تکفین کا؟ تو یہ اس قول کو، اس الزام کو رد کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے. اور پھر یہ بندہ جو روایت بیان کر رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا علم ہی نہ ہوا، تو دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا سوموار کے دن. سوموار کا دن بھی گزرا، منگل کا دن بھی گزرا، اور بدھ کے دن رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا عمل جو ہے وہ سر انجام دیا گیا. اب سوموار سے لے کر بدھ کے دن تک مدینہ پاک اور مدینہ پاک کے ارد گرد جتنے بھی اہل ایمان تھے، جیسے جیسے جس کو خبر ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی، تو وہ مدینہ پاک آ گیا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین، سرکار کی تجہیز و تکفین کا یہ مرحلہ قریب آیا، تو اس وقت کثیر تعداد میں صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ارد گرد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تدفین کے حوالے سے کثیر تعداد میں صحابہ جو ہیں وہ حجرہ پاک میں موجود تھے. تو صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد کی وجہ سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت وہاں موجود نہ ہو سکی، کیونکہ اس قدر صحابہ کرام کی موجودگی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس قدر کثیر تعداد مرد جہاں موجود ہیں ان کی موجودگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ان کے درمیان آ جاتی. تو یہ اصل میں وجہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام کی موجودگی کے سبب سے اس وقت، اس لمحے وہاں موجود نہ ہو سکی. تو یہ کس طرح کی اس بات کو، کہاں کی بات کو کھینچ تان کر کس انداز میں بیان کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کفن اور دفن کا علم ہی نہیں تھا.
تو یہ اصل میں وجہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں موجود نہ ہونے کی۔ اور اگر اس بنیاد پر تم یہ الزام لگاتے ہو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر، تو یہی الزام لگے گا پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پر کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کفن دیا گیا اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی وہاں موجود نہ تھی۔ یہ شیعہ مسلک کا ایک عالم نجم الحسن، جس کو لکھتے ہیں سید نجم الحسن قراروی، اس کی کتاب ہے 14 ستارے، اور تقریباً ہر شیعہ بندے کے پاس یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 54 پر شیعہ عالم لکھتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا تو اس وقت لکھتا ہے کہ 6 افراد وہاں حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن اور دفن کے معاملات کو طے کرنے کے لیے 6 افراد موجود تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عباس کے 2 بیٹے حضرت اسامہ اور حضرت شکران، یہ 6 نام اس نے لکھے۔ کہتا ہے یہ 6 بندے اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن اور تدفین کا عمل سر انجام دے رہے تھے، اور لکھتا ہے غسل کفن کے بعد انہی 6 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اسی حجرہ میں آپ کے جسم اطہر کو دفن کیا گیا۔ تو بقول اس شیعہ عالم کے اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود نہیں تھی، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جس انداز میں آپ کا پردہ ہے اس کی شایان شان یہ نہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان مردوں کے درمیان وہ آ جاتی۔ تو جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے سبب سے کثیر تعداد مردوں کے سبب سے وہاں موجود نہ ہو سکی، اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ کی موجودگی کی وجہ سے وہاں اس وقت تشریف فرما نہ ہو سکی۔ تو اگر اس بنیاد پر الزام ہے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا پر بھی یہ الزام آئے گا کہ وہاں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ اور پھر اس نے یہ لکھا اس بات میں کہ انہی 6 لکھتا ہے اور انہی 6 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اسی حجرہ میں آپ کے جسم اطہر کو دفن کر دیا گیا۔ اور ایک طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے، تو بقول تمہارے اس عالم کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صرف ان 6 افراد نے ادا کی ہے، تو بقول اس شیعہ عالم کے حضرت امام حسن بھی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے، امام حسین بھی شریک نہ ہوئے، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب وہ بھی شریک نہ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر بھی اس نماز جنازہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔ تو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ نماز جنازہ میں نہ آئے، تو تمہارے اس عالم کے قول کے مطابق تو یہ الزام حضرت امام حسن حسین، حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ بن جعفر پر بھی آتا ہے۔ تو یہ بے بنیاد الزام ہے، اور اب سادہ لوگ مسلمانوں کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی نفرت اور امہات المؤمنین کا بغض ڈالنے کے لیے یہ اس طرح کے شکوک و شبہات بیان کر کے لوگوں کے ایمان میں کا معاذ اللہ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا الزام تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو علم ہی نہ تھا، وسلم کی تدفین کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر نہ ہو سکی کہ اس وقت سرکار کے کثیر تعداد میں صحابہ وہاں موجود تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کے لائق نہیں تھا کہ اس تعداد میں صحابہ کرام کے درمیان وہ آ جاتی۔ تو یہ ان کے پردے کی وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں تشریف فرما نہ ہو سکی۔ اور اللہ تبارک و تعالی سادہ لوگ مسلمانوں کو ایسے مکار لوگوں کی مکاری سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔